یہاں کچھ باتیں بہت اہم ہیں کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اتنے سارے کیسے اعمال کر لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے اعمال کیسے ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پیچھے ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے عمل پر ہم پابندی نہیں کر سکتے، بار بار ہم فرض نماز ہی ارادہ کرتے ہیں، کچھ دن پابندی سے پڑھتے ہیں، پھر چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر ہے، ارادہ کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، شروع بھی کرتے ہیں عمل، پھر کچھ دنوں کے بعد چھوٹ جاتا ہے۔ تو یہ عبادت میں سستی، عبادت میں غفلت، عبادت میں گیپ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ عبادت میں جو سستی ہوتی ہے، عبادت میں جو گیپ آ جاتا ہے، انسان عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، اعمال میں سستی آ جاتی ہے۔ تو اس سستی کی کچھ وجوہات ہیں، ان وجوہات پر غور کریں گے اور اس کا علاج تلاش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی وجہ عبادتوں میں سستی، اعمال میں غفلت، لگاتار پابندی کے ساتھ زندگی بھر اعمال پر جمے رہنا، یہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کی سب سے پہلی وجہ گناہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ کہ انسان جو اعمال کرنے کا ارادہ کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، پابندی ٹوٹ جاتی ہے، اہم اعمال پر پابندی نہیں ہوتی، تو ذکر اور تلاوت اور دوسرے جو نوافل ہیں ان کی کیا بات ہے؟ تو اس کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ گناہ۔ اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں قرآن میں فرمایا 10ویں پارے میں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو دیکھا کہ یہ اعمال میں یہ گناہ کرتے ہیں، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں غزوہ تبوک سے بٹھا دیا۔ اللہ کے رسول اعظم نے اعلان کیا تھا، اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ اس لڑائی میں، غزوہ تبوک میں شریک ہونا ہر مسلمان کے لیے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ منافقین رہ گئے، کیوں رہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وجہ بیان کی ہے، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ یہ لوگ جائیں اللہ کے رسول اعظم کے ساتھ اتنی اہم لڑائی میں، اتنی اہم عبادت میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فثبتہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھا دیا، ان کو محروم کر دیا، ان کو پیچھے کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے گناہ، ان کے گناہ، ان کی بدعمالیاں۔ ایک اور جگہ ان منافقین کے بارے میں ہی فرمایا 5ویں پارے میں وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا، پیچھے کر دیا، بِمَا كَسَبُوا، ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ تو انسان جو گناہ کرتا ہے تو گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اعمال پر پابندی سے۔ گناہ انسان کے سستی پیدا کرتے ہیں، گناہ کی وجہ سے پھر انسان کا دل چاہتا ہی نہیں میں نماز پڑھوں، چاہتا ہی نہیں کہ میں پابندی کروں، چاہتا ہی نہیں کہ میں قرآن کھول کر دیکھوں۔ گناہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے تہجد کے بارے میں پوچھا کہ ہم کو تہجد کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا تم دن بھر جو گناہ کرتے ہو، یہ گناہ تمہیں تہجد کو تمہارے لیے مشکل بنا دیتے ہیں۔ دن بھر جو گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ تہجد میں اٹھنا مشکل کر دیتے ہیں۔ سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا، انہوں نے اپنی زندگی میں غور کیا تو کہنے لگے میری ایک جماعت کی نماز بھی چھوٹتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی گناہ کی وجہ سے چھوٹتی ہے۔ اندازہ لگائیں، فرض نماز بالکل قضا نہیں، اور صرف جماعت کی نماز بھی چھوٹتی ہے، تو جب میں غور کرتا ہوں کیوں چھوٹی، تو اس دن کچھ نہ کچھ گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جماعت کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو گناہ بڑے خطرناک ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ گناہ انسان کو سست کر دیتے ہیں، نیکیوں میں پیچھے کر دیتے ہیں، پابندی نہیں کرنے دیتے، انسان کے قدم کو بوجھل کر دیتے ہیں، انسان کے قدموں کو بوجھل کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ گناہ ہے۔ اسی طرح دوسری وجہ کیا ہے کہ انسان اعمال پر پابندی نہیں کر پاتا، سست ہو جاتا ہے، اعمال کرنے میں سستی آتی ہے۔ دوسری وجہ ہے ماحول، برا ماحول اور آس پاس بولے جانے والے برے جملے۔ برا ماحول اور آس پاس جو جملے بولے جاتے ہیں وہ جملے انسان کو محروم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے
برا ماحول. اب برے ماحول کا اثر قرآن میں تو 2 جگہ ہے کہ صحابہ کرام پر بھی ہوا. اللہ اکبر. برے ماحول کا اور آس پاس جو جملے بولے جاتے ہیں، جو لوگ گنہگار ہیں، برے لوگ ہیں، ان کی صحبت میں جب آدمی رہتا ہے، وہ جو اپنی زبان سے کچھ جملے نکالتے ہیں تو اس کا اثر صحابہ کرام پر تک ہوا. غزوہ احد کے بارے میں قرآن میں ایک آیت اتری ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا. جب تم میں سے، صحابہ میں سے 2 جماعتوں نے، 2 قبیلوں نے ارادہ کیا کہ وہ غزوہ احد سے پیچھے رہ جائیں، واللہ ولیہما، لیکن اللہ ان کا ولی تھا، اللہ نے ان کو بچا لیا. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. دیکھو یہ بہت اہم بات ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں؟ ہمارے 2 قبیلے انصار کے، بنو سلمہ اور بنو حارث. بنو سلمہ اور بنو حارثہ یہ 2 قبیلے تھے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں کیا ہوا، ہم عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، ہم اس کے بازو میں کھڑے ہوئے تھے. جو منافقوں کا سردار اپنے 300 آدمیوں کو لے کر آیا تھا، ہم ان کے بازو میں کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے آپس میں، منافق تو منافق ہے، اور یعنی اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر سے تو کافر ہوتے ہیں وہ. تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نعوذ باللہ آپس میں اتنی باتیں کی کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا نہیں ہوتا، نعوذ باللہ جھوٹا ہے، یہ کچھ بھی بولتے ہیں، ایسی باتیں کی. تو کہتے ہیں پھر بعد میں وہ 300 آدمی چلے بھی گئے. عبداللہ ابن ابی اپنے 300 آدمیوں کو واپس لے کر چلا گیا لڑائی شروع ہونے سے پہلے. تو حضرت جابر کہتے ہیں ہم 2 قبیلوں کے اندر بھی ارادہ ہوا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں. اللہ اکبر. صحابہ ہیں حالانکہ یہ منافق نہیں تھے، یہ صحابہ تھے. صحابہ کے 2 قبیلے ہیں، صحابہ کی 2 جماعتیں ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ ماحول کا اثر، آس پاس جو جملے بولے جاتے ہیں اس کا اثر، کہ ہمارے دل میں ارادہ پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا جب تم میں سے 2 گروہوں نے ارادہ کیا ان تفشلا، کہ وہ بزدلی دکھائیں اور چلے جائیں، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا کیونکہ وہ سچے مومن تھے. تو دیکھو ماحول کا اثر یہ انسان کو سست بنا دیتا ہے، عبادت میں سستی، اعمال میں سستی، اعمال پر پابندی نہیں کرنے دیتا. اسی طرح غزوہ تبوک کے بارے میں جو آیتیں اتری ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے منافقین کو نکلنے نہیں دیا، منافقین کو اس لڑائی میں شریک نہیں ہونے دیا. وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے خود وجہ بتائی کہ اگر یہ لوگ نکلتے، دیکھو آس پاس کے ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے، آس پاس جو جملے بولے جاتے ہیں اس کا کتنا اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ منافقین صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نکلتے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، کہ اگر یہ وَلَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اگر یہ نکلتے تو تمہارے اندر بزدلی پھیلاتے، یعنی یہ آپس میں بزدلی کی باتیں کرتے تو تمہارے اوپر بھی اثر ہو جاتا. صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے اندر فتنہ پیدا ہو جاتا، تمہارے اندر بھی اس کا اثر آتا، بزدلی آ جاتی، اس لیے ہم نے ان منافقین کو نکلنے ہی نہیں دیا. تو اب اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ یعنی اس آیت میں اشارہ کر رہے ہیں کہ برے ماحول کا اثر کتنا خطرناک ہوتا ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹی وی چینلوں پر کچھ بھی مت دیکھو، کچھ بھی مت سنو، کافروں کی ڈیبیٹ، ملحدوں کی، جو اللہ کو نہیں مانتے دہریے، ان کی باتیں مت سنو. وہ جملوں کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر، ماحول کا اثر. جب صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اثر ہوتا، تو ہم کون ہیں؟ صحابہ کرام کی 2 مثالیں آ گئی قرآن سے کہ ان پر بھی ماحول کا اثر ہو گیا، برے جملوں کا، آس پاس جو جملے بولے جاتے ہیں، آس پاس جو ماحول کا اثر صحابہ کرام پر بھی ہو گیا. تو پھر ہم کون ہیں؟ اسی لیے آج کل جو نوجوان، بہت سارے نوجوان بیچارے عبادت پر آتے آتے رک جاتے ہیں، تھوڑے دن عبادت کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ گھر میں بولے جانے والے جملے. ماں بولتی ہے کہ بیٹا جو ہے نفلی روزے رکھ رہا ہے، اس کو شوق ہے، جذبہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا. گرمی کا موسم ہے، مئی کا مہینہ ہے جیسے مثال کے طور پر، اور ہر مہینے میں 3 روزے تو سنت ہے نا، 13، 14، 15. تو بہت سارے نوجوان رکھنا چاہتے ہیں، رکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے، بھائی کہتے ہیں، رشتہ دار کہتے ہیں کیا اتنی گرمی میں روزے رکھ رہے ہو؟ کیوں روزے رکھ رہے ہو؟ کیوں مشقت میں ڈال رہے ہو؟ دین میں تو بہت آسانی ہے، دین میں تو بہت آسانی ہے، تم کیوں روزے رکھ رہے ہو؟ سردیوں میں رکھ لینا. اب وہ بچہ چھوڑ دیتا ہے.
داڑھی رکھنا شروع کیا، سنت پر عمل کرنا شروع کیا، مائیں، گھر والے، دوست سب کہنا شروع کر دیتے ہیں آس پاس کے جملے، تو وہ بیچارہ داڑھی رکھتے رکھتے کاٹ دیتا ہے، عبادت کرتے کرتے چھوڑ دیتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو جملے آس پاس جو جملے بولے جاتے ہیں تو وہ جملے اس کی ہمت پست کر دے، اسے سست بنا دیتے. یہ ماحول کا اثر. اور آس پاس بولے جانے والے جملے کتنے خطرناک ہوتے ہیں، آس پاس جو جملے بولے جاتے ہیں وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں. اسی طرح بیویاں، اس کے بارے میں بھی قرآن کی، بیویاں جو جملے کہتی ہیں شوہروں کو لیے رکاوٹ کھڑی کرتی ہیں، اولاد جو ماں باپ کے لیے رکاوٹ کھڑی کرتی ہے، وہ جملے بھی انسان کو عمل پر پابندی نہیں کرنے دیتے، عمل میں سست بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تغابن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بیویاں، تمہاری کچھ بیویاں، سب بیویاں نہیں، وہاں لفظ من ہے، یعنی کچھ بیویاں اور کچھ اولاد ایسی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچو. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ 2 شان نزول ہیں اس کے. مفسرین نے لکھا ہے 2 شان نزول ہیں اس کے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکے سے مدینہ، تو کچھ مسلمانوں نے، کچھ صحابہ نے ہجرت کا ارادہ کیا، مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا. تو بیویوں نے کہا، کچھ بیویوں، بہت کم لوگ تھے ایسے، کچھ بیویوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہجرت کر کے جائیں گے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمیں کون دیکھے گا؟ ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ یہ سب چھوٹ جائے گا، پراپرٹی وغیرہ. تو وہ لوگ ہجرت سے رک گئے. دیکھو ماحول کا اثر، بیویاں جو جملے کہتی ہیں. اسی طرح دوسرا شان نزول اس کا یہ بیان کیا گیا اس آیت کا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے یا غزوہ احد دوسری لڑائیوں کے لیے نکلتے تھے مدینہ سے، تو کچھ مسلمانوں میں سے، کچھ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے نکلنے کا ارادہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے. تو بیویوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ آپ قتل ہو گئے، آپ شہید ہو گئے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ یہ جملے کہیں. اولاد نے کہا تو اللہ رب العزت نے، وہ لوگ رک گئے، وہ لوگ جہاد کے لیے نہیں گئے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ان من ازواجکم، اے ایمان والو. دیکھو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم، تمہاری کچھ بیویاں اور کچھ اولاد تمہارے دشمن ہیں، فاحذروا، بچو. آگے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. یہ کبھی ایسے جملے بول دیتے ہیں اس سے انسان عبادت سے رک جاتا ہے، نیک کام سے رک جاتا ہے، سستی پیدا کرتے ہیں. تو خیر، سستی کی دوسری وجہ کیا ہے؟ عبادتوں میں جو سستی ہوتی ہے، انسان پابندی نہیں کر پاتا. برا ماحول، برے جملے جو آس پاس بولے جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے اگر پابندی چاہتے ہیں. تو پہلی چیز ہے گناہ، جو انسان کو عبادت پر جمنے نہیں دیتے، سستی پیدا کرتے ہیں. پہلا عمل ہے گناہ، اور دوسری چیز ہے برا ماحول اور آس پاس بولے جانے والے جملے. اور تیسری چیز ہے جو سستی پیدا کرتی ہے، اعمال پر جمنے نہیں دیتی، وہ ہے شیطان. تیسرا کون ہے؟ شیطان. اور شیطان کے بارے میں تو مشہور قرآن میں ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے. اور اسی لیے ابھی پچھلے صفحے پر یہ آیت گزری ہے کہ جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو، کیونکہ شیطان اگر اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ کی پناہ نہیں لیں گے، تو شیطان تمہیں بہکائے گا، قرآن پڑھنے نہیں دے گا. اسی طرح نماز، جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو دیکھو حدیث میں ہے کہ شیطان آ جاتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو جمائی جو آتی ہے، نماز شروع کرتے ہی جمائی آتی ہے، آتی نہیں آتی. بہت سارے لوگوں کو شکایت کرتے ہیں لوگ کہ نماز کی جیسی نیت باندھتے ہیں جمائی آ جاتی ہے. کیوں؟ جمائی شیطان کی طرف سے. صحیح حدیث میں فرمایا گیا التثاؤب من الشیطان، جمائی جو آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے. جمائی کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف. تو نماز شروع کرتے ہی جمائی آنا، گویا آپ شیطان آ گیا، شیطان آ جاتا ہے. تو شیطان یہ سستی پیدا کرتا ہے، اعمال نہیں کرنے دیتا، اعمال پر پابندی نہیں کرنے دیتا. انسان کچھ خرچ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان روکتا ہے، ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر و فاقے سے، غریبی سے ڈراتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے. یہ شیطان ہے تیسرا جو عبادت میں سستی پیدا کرتا ہے، عبادت میں سستی پیدا کرتا ہے، عبادت کو مشکل بناتا ہے. اسی لیے جب انسان سوتا ہے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب انسان سوتا ہے تو یہ شیطان ہر مسلمان کے گدی پر 3 گرہیں لگا، 3 گیٹ مار دیتا ہے. علیک لیل طویل فرقت،
دھمکی دیتا ہے اس کو کہ بہت لمبی رات ہے، سوتے رہو، لمبی رات ہے سوتے رہو. بعض مرتبہ الارم بھی بج جاتا ہے صبح میں تو ہم سوچتے ہیں کہ لمبی رات. شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے، فجر میں تو ویسے بھی آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے، فجر میں آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے، ابھی نماز کو آدھا گھنٹہ ہے. شیطان سلاتا ہے اور بعد میں انسان جب اٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہی نکل گیا. تو شیطان سستی پیدا کرتا ہے، 3 گرہ لگاتا ہے. حدیث پاک میں ایک اگر انسان اٹھ جائے، اٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، یعنی دعا پڑھے، جو اٹھنے کی دعا ہے وہ دعا پڑھ لے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. وضو کر لے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے. نماز پڑھ لے، تینوں گرہ کھل جاتی ہے اور انسان پھر چست اور چالاک صبح کرتا ہے. لیکن جو فجر کو نہیں اٹھتا تو پھر اس کی صبح ایسی ہوتی ہے خبیث النفس کسلا، سست ہوتا ہے اور اس کا دل کسی کام کے کرنے کو نہیں چاہتا. شیطان، کیونکہ شیطان کا اس پر اثر ہو چکا ہے. تو خیر، تیسری چیز ہے جو عبادتوں میں سستی پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے عبادتوں میں سستی ہے، وہ شیطان. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کی. اسی طرح ایک اور بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان جو اعمال پر پابندی نہیں کر پاتا، اس کی وجہ عبادت ایک ہی طریقے پر ایک ہی جیسی ہمیشہ عبادت کرنا، اس کی وجہ سے بھی انسان کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے. ایک ہی طریقے پر ایک ہی جیسی عبادت ایک ہی وقت میں کرتا رہے تو اس سے وہ عبادت روٹین بن جاتی ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے، حقیقت ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ تہجد پڑھتے تھے، کبھی شروع رات میں، کبھی درمیان رات میں، کبھی اخیر رات میں. تہجد کب ایک ہی وقت میں نہیں، الگ الگ وقتوں میں پڑھتے تھے تاکہ چستی باقی رہے، سستی نہ آئے، وہ عبادت صرف روٹین نہ بن جائے. تو کبھی شروع رات میں تہجد پڑھ لیتے تھے، کبھی درمیان رات میں، کبھی اخیر رات میں. نمازوں میں جو قرات کرتے تھے وہ فجر میں الگ، مغرب میں الگ، عشاء میں الگ، تاکہ سستی پیدا. ایک ہی صورت فکس کر لیتے ہمیشہ کے لیے تو سستی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی. اسی طرح فرض نماز بھی کبھی اول وقت میں، کبھی آخر وقت میں، کبھی درمیانی وقت میں، گرمیوں میں ایک وقت میں اور سردیوں میں الگ وقت میں. تو یہ الگ الگ طریقے پر انسان عبادت کرے. عبادت کا ایک ہی طریقہ، ایک ہی وقت اگر فکس کر لے گا، متعین کر لے گا، اس سے بھی سستی پیدا ہوتی ہے. تو الگ الگ طریقے پر الگ الگ وقت میں عبادت کرنی چاہیے، اس سے سستی پیدا نہیں ہوتی. خیر، تو یہ صحابہ کرام کو دیکھیں کتنے بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں. اتنی انہوں نے مکہ مکرمہ میں قربانی دی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اتنا ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، پھر اس کے بعد ہجرت جیسا بڑا عمل کر لیا، پھر اس کے بعد جہاد جیسا بڑا عمل کر لیا، اس کے بعد جتنی مصیبتیں آئیں اس پر صبر کیا. کتنے بڑے بڑے اعمال ان کے پاس جمع ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں تھیں. شیطان کا اثر نہیں، گناہ نہیں کرتے تھے وہ، شیطان کا اثر نہیں، برے ماحول میں نہیں رہتے تھے، اور ایک ہی طریقے پر عبادت نہیں کرتے تھے. یہ 4 چیزیں تھیں، اس وجہ سے ان کی عبادت میں سستی نہیں تھی.